بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چھپتا ہوا سوال کہ ہمارے بڑوں نے اگر دنیاوی علوم کی طرف وقت پر توجہ کی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اس سوال کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن پھر کسی دن۔ آج ایک بنیادی بات اور بنیادی نقطہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش کیجئے گا کہ پوری گفتگو توجہ سے سنیں۔ میرے اللہ نے چاہا تو بڑے سارے عقدے حل ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے التجا کرتا ہے محبوب پاک سے کہ سونیا غریب ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ایک پیالہ اور ایک کمبل ہے۔ جی، ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی غربت کے باوجود اسے فرماتے ہیں یہ لے آؤ۔ وہ لے آتا ہے، کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مابین اس کی بولی لگا دیتے ہیں۔ کوئی خریدے گا؟ بولی لگتی ہے، وہ بکتا ہے۔ کریم محبوب وہ پیسے اس صحابی کو دیتے ہیں۔ وہ صحابی سے یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ کچھ کا راشن خرید لو اور کچھ سے کلہاڑی خرید لو۔ وہ کلہاڑی لے کے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری ہے، جاؤ جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹو اور انہیں بیچو۔ وہ شخص لکڑیاں کاٹتا ہے، بیچتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کثیر واقعات اور کثیر روایات، اب چونکہ وقت ہمارے پاس قلیل ہوتا ہے، کثیر روایات جن میں مانگنے سے منع فرمایا گیا، سوال کرنے سے منع فرمایا گیا، الکاسب حبیب اللہ فرمایا گیا۔ کتنی روایات ہیں، ٹھیک ہو؟ ایک جہت یہ ہے۔ آئیے دوسری طرف چلتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف ہے، ایک چبوترا ہے اصحاب صفہ کا، جہاں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا مدرسہ ہے۔ ہاں جی، یہاں معذور لوگ نہیں آئے، مجبور لوگ بھی نہیں آئے، وہ لوگ بھی نہیں کہ جو ذہنی اعتبار سے سوچ نہ سکتے ہوں۔ اس مدرسے میں وہ طلبہ نہیں کہ جن کے ہاتھ سلامت نہیں ہیں، جن کے پاؤں سلامت نہیں۔ کامل ترین لوگ موجود ہیں، مدرسے میں آ گئے ہیں۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، کہتے ہیں میں 70 سے زائد ان صحابہ کو جانتا ہوں کہ جن کا ان مدرسے میں لباس پورا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی، جسے وہ یوں لیتے تو گلے سے لیتے تو گھٹنوں تک وہ آیا کرتی، یعنی پورے بدن کے برابر بھی نہ ہوا کرتی۔ رکوع کرنے کی کوشش کیا کرتے، رکوع کرنے میں جایا کرتے تو اسے پکڑ لیا کرتے کہ ستر نہ کھل جائے۔ جی، اس مدرسے میں پڑھنے والے جو صحابہ تھے، ان کی یہ کیفیات تھیں۔ دوسری طرف جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، خود بخاری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کئی مقامات پر یہ آتا ہے کہ آپ غش کھا کے گر جایا کرتے، بے ہوش ہو جایا کرتے۔ لوگ سمجھتے آپ کو مرگی ہے، لیکن آپ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جایا کرتے تھے۔ یہ کیفیت اصحاب صفہ کی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں غربت بتانا چاہتا ہوں۔ جی نہیں، میں غربت پہ پیغام نہیں دینا چاہتا۔ میں جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بارگاہ نبوی ہے۔ یہ بارگاہ نبوی ہے جہاں آداب زندگی سکھائے جاتے ہیں، جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جو بات اس بارگاہ سے فیصل ہو جائے وہ حرف آخر ہوا کرتی ہے۔ اب دو واقعات میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، ایک اس صحابی کا جسے کلہاڑی دلائی گئی، اور دوسرا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب صفہ کا۔ نبی پاک کا اختلاف زندگی دیکھیے۔ بندہ آیا، مجبور تھا، معذور تھا، فقیر تھا، محبوب پاک نے فرمایا کما کے کھاؤ۔
ذہین لوگ آئے، سمجھدار لوگ آئے، اعضاء بھی سلامت، سب کچھ سلامت، آ کے مدرسے میں بیٹھ گئے۔ محبوب پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کے کماؤ، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ کما کے کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھایا اور کمال کا علم دیا، ان پر فیضان رحمت جاری فرمایا۔ اور کریم محبوب کی عادت طیبہ، جو محبوب سوال کرنے سے منع کریں، جو محبوب فقیری سے منع کریں، جو محبوب کمانے کا حکم ارشاد فرمائیں، القاسب حبیب اللہ ارشاد فرمائیں، وہ محبوب صحابہ سے کہا کرتے کہ یہ اللہ کے دین کے فقیر ہیں، یہ اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت کرو۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ 10 صحابہ کو اپنے گھروں میں لے جایا کرتے، جی اپنے گھر میں لے جایا کر کے ان کی دعوت کیا کرتے، اپنے گھر کا کھانا ان کو پیش فرمایا کرتے۔ لیکن نبی پاک نے ان مدرسے کے بچوں کو یہ نہیں فرمایا کہ جا کے کام کاج کرو، جا کے کوئی دھندا کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو۔ جنہوں نے تجارتیں کرتی تھیں انہیں منع نہیں فرمایا نبی پاک نے، لیکن جو باقاعدہ تعلم دین کے لیے آئے، علم دین سیکھنے آئے، انہیں نبی پاک نے یہ خواب نہیں دکھائے، انہیں نبی پاک نے تجارت کا نہیں فرمایا۔ جس محبوب کی باتیں میرے بچوں کو سکھا کر، میرے بچوں کو سنا کر، اور میرے طلباء سن کر یہ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ نہیں جی اس میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، خود محبوب پاک کا سیرت طیبہ کا عنوان دیکھ لینا آپ، کیوں اس عنوان پہ آپ پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اس عنوان پہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا سیرت طیبہ کا باب بالکل روشن واضح ہے۔ یہی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ مدرسے میں بیٹھ کر جب سیکھا نا، اور وہ کاروبار کی طرف نہیں گئے، فقیری لے لی، غشیاں آتی رہیں، فاقے کر لیے، لیکن باقاعدہ دین پاک سیکھا، تو یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ کثیر الروایات ہیں۔ 70 سے زائد تو آپ کے صحابہ اور تابعین شاگردوں میں آتے ہیں۔ یہی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو مرویات بیان کی جائے 5374 روایات، کثیر الروایات صحابی کہلاتے ہیں۔ یہ سوال قابل غور تو ہے نا، آخر انہیں ہنر کیوں نہیں سکھائے گا؟ خود محبوب پاک کی زندگی میں یہ احباب ایسی زندگی کیوں گزار کے گئے کہ جنہوں نے خالصتاً اپنے آپ کو وقف کر کے رکھا، خالصتاً جنہوں نے دین پاک کو ہی سیکھا، اور اس دین کو سیکھتے ہوئے انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ مارکیٹوں میں کیا ہوگا، انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تجارت میں نفع ہے، انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ آخر ان کی توجہ ہنر کی طرف کیوں نہیں دلائی گئی؟ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمل میں نے عرض کیا نا، خود خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی سفارش فرمائی، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم۔ آپ سورۃ البقرہ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے یہ آیت انہی کے بارے میں بیان فرمائی، اصحاب صفہ کے بارے میں، فقیر ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آ گئے ہیں، مدرسے میں آ گئے ہیں، جی یہ مدرسے میں آ گئے ہیں، اب یہ اللہ کی راہ میں مقید ہو گئے ہیں، تو مالداروں سے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کے جنت لے لو۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ تجارت کے لیے نہیں جائیں گے، یہ نہیں جا سکتے تجارت کے لیے، یہ تجارت کے لیے نہیں جا سکتے، وہ اس لیے نہیں جا سکتے تھے کہ ان کے اعضاء سلامت نہیں تھے، وہ ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ چل نہیں سکتے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دین سیکھ رہے تھے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ جاہل لوگ انہیں غنی سمجھتے ہیں، تعرفهم بسیماہم، تمہیں تو ان کی نشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے، وہ غشیاں کھا کھا کے گرتے ہیں، ان کے چہروں میں حلقے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ دین سیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی خدمت کرو۔ لا یسألون الناس الحافا،
یہ دین کے طلبہ وہ ہیں جو مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے کسی سے۔ تو یہ باتیں جو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں یہ بلا عنوان نہیں ہے، میں اپنے طلباء کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن و حدیث کا جو علم ہے یہ عروج دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، فراوانی دیتا ہے۔ یہ آج جو میں نے جس عنوان پہ گفتگو کی نا، یہ عنوان بڑا اہم ہے۔ نبی پاک کی سیرت طیبہ سے میں نے عرض کیا، انشاءاللہ اسے مزید ہم پھیلائیں گے، لیکن سبق کے طور پر یہ ضرور یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو اگر منتخب کر لیا ہے تعلم دین کے لیے تو خدا کے لیے قرآن پڑھیے، حدیثیں پڑھیے، قرآن و حدیث میں مہارت تامہ کاملہ حاصل کیجئے۔ آپ کو قرآن پڑھنا آئے، آپ کو حدیثیں پڑھنی آئے، میرا رب آپ کو وہ عزتیں عطا فرمائے گا کہ آپ دنیا میں اتنا عزت دار بندہ آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ امام اعظم کی زندگی آپ کے سامنے ہے، سید غوث اعظم کی زندگی آپ کے سامنے ہے، جناب داتا علی حجویری کی زندگی آپ کے سامنے ہے، خواجہ اجمیری کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ آپ ان احباب کے ہوتے ہوئے کیوں اپنے آپ کو ڈبل مائنڈڈ کرتے ہیں؟ کیوں اس طبقے کے خیالات میں آتے ہیں کہ نہیں ہم تھوڑا سا قرآن پڑھیں؟ دین بھی ساتھ لے کے چلیں، ساتھ نہیں دین لے کے چلنا ہوتا، دین پورا پورا لینا ہوتا ہے۔ آپ کو تو اللہ نے منتخب فرمایا ہے پورے دین کے لیے، آپ بھی اگر ساتھ لے کے چلیں گے تو ذرا ایک دفعہ سوچ کر فیصلہ کیجئے۔ اگر مدرسے کے طلباء، علماء، مسند تدریس والے لوگ اور مسند خطابت و امامت والے لوگ بھی دین کو تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں گے، وہ حسین امتزاج کروا کے چلیں گے، تو پھر دین پاک کی تعلیم کامل کون کرے گا؟ وہ کس کی ذمہ داری؟ وہ جو مفتیوں کا منصب ہے، اجتہاد کا منصب ہے، وہ جو علماء کا منصب ہے، استدلال و استنباط ہے، وہ کس نے کرنے ہیں؟ ایک دفعہ سوچنے کی تو بات ہے نا۔ ہم خیالات کی وادیوں سے کیوں باہر نہیں نکلتے؟ ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اگر جناب ابو ہریرہ کو مارکیٹ بھیج دیا جاتا تو یہ 5,500 حدیثیں آپ کے پاس نہ ہوتی؟ ہاں جی، تاجرین صحابہ کی مرویات تھوڑی ہیں، پریکٹیکل ہے نا یہ آپ کے دین کا۔ تاجرین صحابہ کی مرویات تھوڑی ہیں، جناب ابو ہریرہ کی مرویات زیادہ ہیں۔ تو یہ باتیں سمجھنے والی ہوتی ہیں کہ اگر آپ بھی ان حالات میں کہ جب آپ کو اللہ نے منتخب اس لیے کیا ہے کہ آپ تعلیم و تعلم کریں، آپ میں اجتہاد کا ملکہ ہو، آپ میں استنباط کا ملکہ ہو، آپ میں قرآن و حدیث کی شروحات کرنے کا ملکہ ہو، اس لیے رب نے آپ کو منتخب فرمایا، اور آپ کہتے ہیں نہیں تھوڑا تھوڑا لے کے چلنا ہے۔ جیسے وہ نہیں ہمارے دنیاوی اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ جملے سن کے ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ جن اداروں میں دینی تعلیم ہی دی جانی چاہیے تھی اور یہ لکھنا چاہیے تھا یہاں دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، وہاں ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہاں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ہمارے مدرسوں کو دین کا مدرسہ رہنے دیا جائے، ان کو قرآن و سنت کا مکتب رہنے دیا جائے۔ یہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں علماء پیدا کیے جاتے ہیں، یہاں امام بنائے جاتے ہیں، علوم نبویہ کے وارثین پیدا کیے جاتے ہیں۔ سو یہ جو وارثین آئے ہیں ان وارثین کا ضرور خیال رکھا جائے اور ان وارثین کو ڈبل مائنڈڈ نہ کیا جائے۔ اور یہ وارثین بھی میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں، یہ طلبہ میرے ہاتھ دیکھیں، خدا کے لیے ان چکروں میں نہ پڑیں۔ اللہ نے آپ کے منتخب کیا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن، آج آپ کا یہ منصب ہے اور کل وعلمہ کا منصب بھی آپ کا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے اور آخرت میں بھی آپ کو عزت دینی ہے، اور اتنی عزت دینی ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ کا قد دیکھنے کے لیے لوگوں کی دستاریں گر جایا کریں گی۔ اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے، آپ عزت دار ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔